السلام علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنی معروف نعت کے چند اشعار تو عنایت کریں. اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت نعتیں پڑھی زندگی میں، یہ واحد نعت ہے جس میں تعریف نہیں. تو احمد ادیم قاسمی صاحب نے ایک بات پوچھا تو میں نے کہا کہ سر دنیا کی کسی زبان میں میں نہیں ایسا لفظ جانتا جو حضور کی تعریف کر سکے. سو اس میں اور طرح کا. بہرحال، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا. ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں، اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا. سبحان اللہ. تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں، میں کوئی کچا راستہ ہوتا. بیچ طائف بوقت سنگ زنی، تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا. کاش احد میں شریک ہو سکتا، اور باقی نہ پھر بچا ہوتا. تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا. آسماں ہوتا عہد نبوی کا، تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا. پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی، جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا. بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تری گود میں چھپا ہوتا. بت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں، جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا. مجھ کو خالق بناتا غار حسن، اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسن صاحب باقی پھر سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حسن صاحب، واپس آتے ہیں کرنٹ افیئرز کی طرف. شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم نواز شریف کا فقید المثال استقبال کرے گی. استقبال کی تیاریوں کے لیے تمام لیگی رہنماؤں کی باہر جانے پر پابندی ہے، لندن جانے پر بھی پابندی لگ گئی ہے. میں کہتا ہوں اوپر جانے پر بھی پابندی لگا دیں، اوپر جانے پر بھی، تب بھی یہ سارے کا سارا بھرم چکنا چور ہو جائے گا. اس کے لیے میں پاکستانیوں کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اب مثال کیا ہے؟ بے نظیر بھٹو 1986 میں جب لاہور ایئرپورٹ پہ اتری، ٹھیک ہے، اس وقت آبادی کتنی تھی لاہور کی؟ تقریباً 35 لاکھ، تقریباً صرف 35 لاکھ 86. آج ہے تقریباً 1.40 کروڑ، 4 گنا زیادہ. تب جب 35 لاکھ کے لاہور میں بے نظیر بھٹو نے لینڈ کیا، پرانے ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک واقعی سروں کا سمندر تھا. اور یاد رکھنا، اس وقت پنجاب پیپلز پارٹی پنجاب کا سربراہ میرا یونیورسٹی ڈیز کا دوست تھا جہانگیر بدر. کنگال، سارے کے سارے کنگلے نگلے، پیسے اکٹھے کیے انہوں نے بھی، یہ نہیں، لیکن ککھ بھی نہیں، تو بھوکے ننگے لوگ تھے. اچھا، وہ تم دیکھو، اگر اس استقبال کا چوتھا حصہ بھی، کیا کہہ رہا ہوں، اس وقت آبادی 35 لاکھ، آج 1.40 کروڑ، اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں ہونا. جتنا ان کو فقید المثال کا مطلب ہی نہیں پتا. صحیح. 86 کے مقابلے پہ یہ دھول چاٹیں گے. لکھ کے رکھ لو. ہاں، تگڑی دہاڑیاں دے کے، تگڑی دہاڑیاں. آج کل بے روزگاری، غربت، خودکشیاں، یہ تو موسم ہے. اس وقت تو لاہور کیا پاکستان پورا نسبتاً بہت بہتر تھا. یہ مزدور اکٹھے کر لیں تو شاید اس کا کوئی 20واں 30واں 50واں حصہ، یہ ٹوٹل اوقات رہ گئی ہے، ختم. وہ بھی جلا وطنی سے واپس آئی، اس کی جلا وطنی جینون تھی.
ان کی جلاوطنی بھی ان کی طرح جھوٹ ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فقید المثال دیکھتے ہیں کیڑا فقید المثال. جی حسن صاحب دوسری طرف خواجہ سعد رفیق نے نواز شریف کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کی ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. دیکھیں جی, خواجہ صاحب کے ساتھ میرا اچھا پیار محبت کا تعلق ہے, بندے بھی اچھے ہیں, ان کے والدین بھی بڑے زبردست تھے, لیکن اس معاملے میں ان کی جماعتی مجبوری ہے. یہ نہ لکھیں تو کیا, وہ لکھیں جو میں کہتا ہوں, یہی چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی. یہی چراغ بجھیں گے تو روشنی ہوگی, ورنہ دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. آنے دو ان کو پھر. جی نواز شریف نے بھی بیان دیا حسن صاحب کہ اقتدار بات سنو, ایک بات, میں ایک سیکنڈ, میں نے پچھلے دنوں میں لوگوں کو ملتے دیکھا, رکوع میں جا کے مل رہا ہے ادھر انگلینڈ پر, کچھ اور لوگ تبرے بھیج رہے, کچھ لوگ. وہ بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کو کوئی آدمی اس طرح ملتا تھا ہاتھ چومنے کی, کوئی وہ ڈانٹ دیتے تھے, سیدھے ہو, ٹھیک ہے. یہ ایسے ملتے ہیں ان کو جیسے پتہ نہیں کسی بادشاہ کو یا کسی ڈکٹیٹر کو یا پتہ نہیں کس کو مل رہے ہیں. تو اس آدمی کو چاہیے منع کرے, میاں صاحب لیڈر ہیں آپ, ٹوٹے پچے جیسے بھی ہوں, مقبولیت رہی نہیں رہی ہے, لیکن اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. رکوع میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, چمچہ گیری کی بھی کوئی تو حد مقرر کریں. آگے چلیں. بہت خوب. حسن صاحب نواز شریف نے کہا ہے کہ اقتدار ملا تو عام آدمی کو ریلیف دینا ترجیح ہوگی. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ انگلینڈ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے ایک ہیلپ کرے, میرا فیور کرے, ایک میری پتہ کرے پچھلے 3 سال میں ان کی کمپنیوں نے, ان کے بیٹوں نے پچھلے 3 سال میں سال بسال, ہر سال کا علیحدہ علیحدہ, انہوں نے کتنے ارب روپیہ اب تک وہاں اپنے کاروبار پہ انکم ٹیکس دیا ہے, چونکہ وہاں تو چوری ہو نہیں سکتا. تو پھر میں دیکھوں گا ریلیف. اب چلتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھو, ان کا بھائی برخوردار شہباز شریف صاحب 16 مہینے وزارت عظمیٰ کھڑکا کے گئے ہیں, یہاں رشوتیں بانٹ کے گئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, جگنو محسن نے کہا کہ اربوں روپے اپنے ایم این ایز, ایم پی ایس, سینیٹرز کو رشوت کے طور پہ دیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں, جگنو محسن, ایک ڈیسنٹ اچھی خاندانی خاتون اور نون لیگ کی. پھر انہوں نے کیا تباہی مچائی, یونیورسٹیز کے چارٹرز ایسے ریوڑیوں کی طرح بانٹے انہوں نے اپنے لوگوں کو. اچھا, تو اس وقت نواز شریف صاحب سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت نہیں بھائی کو کچھ بتایا کہ 16 مہینے میں یہ کر لو؟ وہ بیڑائی کر کے چلا گیا. کوئی خیر کا کام نہیں سوائے دہاڑیاں لگانے اور اپنے کیسز ختم کرانے کے. اور یہ جو 4 چیزیں میں نے گنوائی ہیں, جن میں سے ایک کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے. میں نے نہیں کہا. ایک بات جگنو محسن, دوسری میں پریس والے چیختے رہے, اخباروں میں چھپتا رہا. تو آپ مجھے یہ سمجھا دو کہ یہ عام آدمی کو ریلیف تو سارا پڑا ہے بیرون ملک, اور ان کا سارا ریلیف بیرون ملک ہے. پورے ملک کا ریلیف اکٹھا کر کے انہوں نے باہر بھیجا, اور اب مارچ کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے. ریلیف دیں گے. لوگوں دھوکہ نہ کھانا, برباد ہو جاؤ گے. اب یہ آئے, یہ بڑی لیٹ نکالیں گے, سمپل. اچھا, دوسری بات, ایک کام کریں, میں ان کی کیمپین کرتا ہوں, کوئی منشور نہیں چاہیے, 1 پیج مینیفیسٹو, اس میں صرف 3 چیزیں, 5 4 6 لائنوں میں. پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 2 3 4 5 6, ہر ایک کے آگے 3 4 6 سطروں میں ہو, حل کیا ہوگا, کیسے ہوگا. اور تیسری بات, وقت کتنا لگے گا. ختم. آخر پہ اپنی اولاد اور کسی چیز کی قسم میں نہیں مانوں گا, اولاد کی قسم کھائیں کہ اگر ہم 2.5 سال میں یہ کچھ نہیں ڈیلیور کرتے تو ہم ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دیں گے. ان کی کیمپین دیکھو پر میں کیسی چلاتا ہوں. بہت خوب. ریلیف دیں گے, کوئی منشور نہیں. کسی منشور نے پاکستان کے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا, ذلت کے علاوہ کچھ نہیں دیا, دھوکے فریب کے علاوہ کچھ نہیں دیا. 1 صفحے کا منشور دیں,
नून लीग साहब, एक पेज, मसला हल, टाइम खत्म। बेरोजगारी एक लफ्ज कैसे खत्म होगी? उसका 3-4 लाइनों में, अब बड़ी से बड़ी बात बयान हो जाती है एक जुमले में। समरी बनानी होगी, मैं बना दूंगा। आगे टाइम कितना, शरह खानगी में इजाफा, कितना बच्चा तालीम से महरूम है, स्कूल से बाहर है, कितनी देर में कितना, ये सारा। बेरोजगारी, ये जो कुछ भी है, लॉ एंड ऑर्डर, लूटमार, वट एवर, एक पेज पे मंशूर आए, तारीख नई लिखी जाएगी। पूरी दुनिया में मैनिफेस्टोज होते हैं झूठे सच्चे। पाकिस्तान का तो खैर कभी इनको सच्चा नसीब ही नहीं हुआ, पूरी दुनिया में होता है। ये पहला मंशूर होगा, याद रखना, जो एक पेज का होगा। और अगर इन्होंने सच बोला, वो दुनिया की तारीख में संगे मील साबित होगा। करो बात, चीथड़ा जिया चुक के लैणगे, कोई किसे कहानियां सुनाएंगे, खत्म। ठीक, इसके अलावा कुछ हुआ वो फेक होगा, फ्रॉड होगा, धोखा होगा। जिसने अपनी नस्लें बेचनी है वो इनको वोट दे, या भारी कीमतें इनसे वसूल करो। जो चमचे भी हैं वो भी यही करें, वो भी कहें ना जी नहीं, हुन मुफ्त नहीं जी। ठीक है, आगे चलते हैं हसन साहब। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इसहाक डार नवाज शरीफ से मेरी शिकायतें लगाते हैं। इसहाक डार को चौथी बार वजीर बनने का जुनून था। मिफ्ता इस्माइल साफ सुथरा मासूम दयानतदार आदमी है वो, लेकिन उसको मेरा ख्याल है इस बात का अंदाज़ा नहीं, चूँकि वो खुद ऐसा नहीं है कि वजारत का शौक़ क्या, वजारत क्या चीज़ है, 2 टके की चीज़ नहीं होती। मामूली तरीन तनख्वाह, ये वो खाबे, इनके लिए वजारतें सोने की कानें हैं। या वो जो लशपश होती है वो है प्रोटोकॉल, वो ये जो भी होते हैं ये सारे इस तरह के सिलसिले, पर्क्स, प्रिविलेजेस, ये वो सारा, वो ख़ास पासपोर्ट, ये बाकी लूटमार। कोई पागल है यार, मुझे नहीं आज तक समझ आ सकी। और इतने पागल माशाल्लाह इस मुल्क में, और मुल्क का हाल ये, अगर वो इसी तरह के हैं, ये सारे ईदी हैं, तो बर्बाद क्यों दुनिया कैसे हो गई? मिफ्ता बेचारा एक प्रोफेशनल, पढ़ा लिखा, अपराइट आदमी है, उसको इनके सियासी कल्चर की समझ नहीं है, अफसोस ही है। बाकी हसन साहब, शिकायती टट्टू हमारे यहाँ तो आम है, मेंटालिटी वही है ना। हाँ, अगली खबर बड़ी परेशान कुन है। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इंकशाफ किया है कि बैरून मुल्क गिरफ्तार 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। ये उम्रा वीज़े पर भीख मांगने जाते हैं और जेलें भरी हुई हैं। ये खूबसूरत जुमला ना सऊदी अरेबिया का। देखो ये बड़ी अजीब खबर, बिल्कुल कोई खबर नहीं है इसमें। अगर आपका ये ख्याल है कि ये खबर सुना के आप मुझे जलते हुए कोयलों पे मातम करने पे मजबूर कर देंगी, तो बिल्कुल नहीं, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। ओ भाई, हम एक आज़ाद मुल्क है, क्या हमें भीख मांगने और भूखा मरने की भी आज़ादी नहीं? ह्यूमन राइट्स हैं। भूख से बच्चे बिलकते देख के खुदकुशी करना हलाल है, खुदकुशी हराम है, ये हलाल है। बच्चे एड़ियां रगड़े भूख से, तो चंगा एको वरी फ़र्क करो। अच्छा, यहाँ रिश्वत लेने की आज़ादी है। देखो ना, आज़ाद मुल्क की आज़ादियाँ देखो, भूखा मरने की, बेरोज़गार रहने की आज़ादी, रिश्वत लेने की, मिलावट करने की, जाली दुआएं अभी जो आया है, और लोगों की बिनाई खा गए। और बचाने की कोशिश हो रही है असली मुजरिमों को। आसिफ अफान का एक कॉलम मैंने पढ़ा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और उसका मैं बैकग्राउंड बताऊं, वो कॉलमिस्ट तो अच्छा अपनी जगह पे, उसका बैकग्राउंड सारा हेल्थ की बीट सारी जिंदगी की है उसने। असल चोरों को बचाने के लिए उन लोगों पे मलबा डालने की कोशिश की जा रही है जिनका इससे लेना देना ही कोई नहीं, लोग अंधे हो गए। अच्छा, ये आज़ादी है जाली दुआएं बनाने की, सरकारी और निजी ज़मीनों पे कब्जे की, यहां तक के कब्रिस्तानों पर कब्जा तक करने की। अभी पकड़ा नहीं गया एक शाहकार बैरून मुल्क जाता हुआ कब्रिस्तान पे, जिसने बना के तो किराए पे चले, ये जो कब्रें तक बेच खाने वाले लोग। अच्छा, सो पूरी बेहयाई और बेशर्मी से बैरून मुल्क जायदादें बनाने की भी आज़ादी है। वो यार, हमारी आज़ादी जैसी आज़ादी किसी महज़ब मुल्क में हो ही नहीं सकती
ہندوستان کا پولیٹیشین کرپٹ ہے. اچھا خاص طور پہ ساؤتھ کی اگر آپ موویز دیکھو لگتا ہے کہ سوائے گندگی غلاظت حرم زدگی کے انہیں کام ہی کوئی نہیں اور مال بنانے کے. کس کا سنا کبھی اتنی ڈھٹائی سے جا کے سرے اور ایون فیلڈ سنا کبھی؟ ان کو آزادی ہے، بھیک لینے کی آزادی، امداد لینے کی آزادی، قرضہ مانگنے کی آزادی، انسانی حقوق کو پامال کرنے کی آزادی. تو بھائی یہ جو بیکاری ہیں یہی تو ہمارے اصلی سفیر ہیں جو حکمرانوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس ہیں ہمارے، ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں پروردگار کہ 1947 میں جو لاتعداد خاندان تباہ و برباد ہوئے، بے حرمت ہوئے، ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچے جو جنم بھی نہیں جنہوں نے لیا تھا ان کو بھی کرپانوں پہ اچھالا گیا. تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک کیا تھا؟ اب میرے جیسے آدمی کے اندر تو ایسے بس اسے شیطانی قسم کے سوال پیدا ہونا فطری بات ہے. 75 سال پہچان، بھیک، کشکول اور حکمران ڈالروں میں کھرب پتی. میں نے بھی کہا نا کوئی انگلینڈ میں ہے کوئی میرا پاکستانی بھائی جو صرف اتنا پتہ کر دے کہ انہوں نے پچھلے 2 4 5 سال میں کتنے ارب ٹوٹل اور ہر سال 3 4 سال کا انہوں نے وہاں کتنا انکم ٹیکس دیا ہے. اب کوئی ہے جو پوچھے ان سے یہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئی ہے؟ تمہارا باقی خاندان بھی یہی ہے نا. ان کے والد کے جو باقی بھائیوں کے 6 7 جو اولادیں ہیں ساری وہ کاروبار کر رہی ہیں، اچھا کاروبار کر رہی ہیں، انہوں نے بھی ترقی کی ہے، لیکن اس کی ترقی کوئی لاجیکل ہے؟ یہ تو لگتا ہے کوئی. چلیں حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا کہنا ہے کہ اشرافیہ کے اثاثے بیچ کر ملک کا قرض ادا کریں. یار میرے ان کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات ہیں، خراب کرو گے ہمیں خام خواہ. میں جب بھی ان کا ذکر آتا ہے میں یہ پخ ضرور لگاتا ہوں کہ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اچھے آدمی لیکن سادہ آدمی. ابھی میں نے پڑھا اسرائیل کے خلاف ہوا تو یوں کرے گا. وہ کیا ہوا؟ وہ آل ابراہیم نہیں ہے، درود میں ان کا ذکر نہیں ہوتا. اچھا فلسطینیوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے پاکستانیوں پہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے مجھے بتاؤ. اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ، اب مجھے کہو یہودی ایجنٹ کہو، میں لاجیکل ایک بات پوچھ رہا ہوں. ہمارے کوئی یہ فورن آفس نے بھی کوئی اس طرح کا مارا پاکستان کے مفاد میں. پاکستان کا مفاد تمہیں کہاں چاہیے؟ تم لوگوں کو جذباتی کرتے ہو، ایکسپلائٹ کرتے ہو، ان کو بیوقوف بناتے ہو، ان کے اندر پتہ نہیں کیا کیا بھرتے ہو، پھر تم انڈو کرنا چاہتے ہو، تم سے ہوتا نہیں. اب مجھے بتاؤ اسرائیل کے جتنے مظالم ہیں فلسطینیوں پہ، بتاؤ مجھے. پاکستان میں پاکستانیوں پہ ان سے کم وہاں کتنے لوگ ہیں؟ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بچے مار کے خودکشیاں کی ہیں یا جنہوں نے نوزائیدہ بچے بیچے ہیں 6 مہینے کے؟ بتاؤ نا کتنے لوگ ہیں؟ اچھا آپ بھائی اپنا گھر تو سنبھال لو بھائی. میں اگر دائیں بائیں اپنے کسی، اب دوسری بات ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی ہیں کوئی مجھے ان میں سے بتائے کہ کبھی فلسطینیوں کے ساتھ اس نے ڈیل کیا ہے؟ میں نے 5 سال گزارے ہیں. اس زمانے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے لے کے پنجاب یونیورسٹی تک فلسطینی اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ہاسٹل میں بھی ساتھ تھے. تو جاؤ ذرا، اگر کوئی جاننے والا ایسا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہو تو جاؤ جا کے پتہ کرو. یہ اب کرے یہ سراج اللہ ہم یوں کریں گے، آپ کیا کرو گے بھائی؟ وہ اپنے لوگوں کو تو مظالم سے پہلے بچا لو بھائی. اول خیش بات درویش، پہلا حق آپ کا، آپ کے گھر والوں کا آپ پہ ہے، وہ آپ کرتے نہیں تو ادھر. اچھا دوسری بات، اسلام طلوع ہوا وہاں سے، یہ اللہ پاک کی یہ نوازش، یہ کرم، یہ رحمت ہوئی اربوں پہ. یہ ایمی چودھری
یہ 25 کروڑ یہاں کو 20 کے قریب انڈیا میں، کوئی اتنا بنگلہ دیش میں، سارے کے سارے عرب اوریجن ہیں، سینٹرل ایشینز ہیں، ایرانینز ہیں. بھائی کو عقل کرو. عربس کے لیے ٹھیک ہے بیکاز دے آر سینسیبل، انہوں نے دنیا پہ حکومتیں کی ہیں، تو اس لیے کو تھوڑا ہوش کریں. جی حسن صاحب، دوسری طرف ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو امیر طبقے پر ٹیکس استثنا ختم کرنا ہوگا. یار یہ کون سی ایسی عقل دانش والی بات ہے جس کے لیے ہمیں ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے فرمودات کا سہارا چاہیے؟ کامن سینس کی بات ہے، لیکن وہ اللاجیکل ہے. میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ بھی ایک آدمی کی انکم ہے 50,000، ضروریات کم سے کم ہیں 1,00,000. 50,000 وہ کیسے پورے کرتا ہے؟ نہیں. اگر تو اسٹیٹ اس میں اس کو ہیلپ کر رہی ہے، جب اس کی انکم اس سے بڑھتی ہے اس میں حصہ لے. ورنہ کون ہو بھائی تم؟ جب بچے میرے بھوکے مر رہے تھے تب تو تم ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ماں سو رہی سی، خراٹے لے رہی سی. اب میں زیادہ کمانے لگا ہوں، تم آ گئے ہو. یہ ان لاجیکل ہے، یہ کسی سے بھی کچھ بھی نہیں. یہ ایک ٹوپی ڈرامے سے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے مسلسل میں دیکھتا ہوں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بس ٹھیک ہے، لگے رہنے دو. یہ اس نے کچھ سونا بنانے کا آپ کو ترکیب بتائی ہے. دیکھو میں کتنے سال ہو گئے، آپ کو نہیں بے شمار لوگوں کو یاد ہوگا، میں پیٹتا تھا اس وقت. یہ ارلی ڈیز نہیں، یہ پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی پہلے کی بات ہے. میں کہا کرتا تھا کہ خدا کا خوف کرو، پاکستان کی حالت اس گٹھڑی جیسی ہے، بھوسے کی توڑی دی پنڈ. یہ کہا کرتا تھا میں کہ توڑی کی پنڈ یہ کھل جائے گی اور آندھی آ جائے گی، کسی کا باپ بھی پھر وہ توڑی اکٹھی نہیں کر سکتا. وہ آ گیا وقت. ٹھیک ہے، اب نئی توڑی تو نئی پنڈ. ورنہ یہ جو آندھی میں بکھر گئی ہے نا یہ سارا معاملہ، یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں حسن صاحب. بہت آؤٹ آف باکس جانا پڑے گا. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، قائد اعظم یونیورسٹی میں طلبہ یونین بحالی کے اعلان پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہماری اسٹوڈنٹس یونین دیکھو، جیسے ہم نے ہر خوبصورت چیز کو ابیوز کیا ہے، ہم نے اس کو بھی ابیوز کیا. سنو، 5 سال پنجاب یونیورسٹی میں ایز این آنر اسٹوڈنٹ میں نے گزارے. 3rd ایئر میں جوائن کیا، پہلا بیچ تھا ہمارا. اس زمانے میں کوئی وزاداری تھی، رکھ رکھاؤ تھا. کلشنکوف کا نام کسی نے نہیں سنا تھا. الیکشن ہوا ہمارا پہلا، حفیظ خان میرا بچپن کا دوست، وہ اور جہانگیر بدر، اس کے ساتھ بھی بعد میں بڑی پیار محبت دوستی رہی. علی بدر ان کا بیٹا ہے، پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے. اچھا، ان کے درمیان مقابلہ ہوا، حفیظ خان جیت گیا. حفیظ خان کے نیچے جیتا کون؟ جاوید ہاشمی، سیکرٹری کے طور پہ. میں مثال دے رہا ہوں، سوائے غنڈہ گردی کے کچھ بھی نہیں تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 50 سال پرانی. ٹین ایجر تھے ہم، وہ غنڈہ گردی دیکھی ہے. اور ایک سنو، لاہور کی بڑی مشہور شخصیت ہیں مرحوم رانا نذر الرحمان، ان کے انٹرویو میں واقعہ ہے، شامی صاحب کے کسی میگزین میں چھپا ہے، پڑھ لو. انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی ان کے لڑکوں نے کوئی مارا وارا لڑکوں کو، تو میں نے لیاقت بلوچ کو فون کیا تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ تو لیاقت بلوچ صاحب آگے سے فرماتے ہیں اے رانا صاحب ہلکی پھلکی موسیقی سی. بات ختم ہو گئی. 2-3 مہینے کے بعد ایم کیو ایم نے کراچی یونیورسٹی میں ان کے گروپ کو جو پھڑکایا ہے، تو رانا صاحب کہتے ہیں میں نے فون کیا لیاقت بلوچ کو اور کہا کہ ہون جڑا انہوں نے کلاسیکل راگ سنایا ہے وہ بارج کی خیال. یہ میں باتیں کر رہا ہوں اب 47-48 سال پرانی. یعنی کراچی یونیورسٹی بھی یہی گڑھ تھا، گنڈا گردی. یہی دیکھو بہت ساری چیزیں خاص مرحلے پہ زیب دیتی ہیں کسی قوم کو. چیز کوئی اچھی بری نہیں ہوتی. There's nothing wrong. یہاں تو آکسفورڈ جیسی ہے، وہ تو بندے کہاں سے لاؤ گے؟ یہاں تو میرے لگے سارے. اس لیے جانے دے امین نخرے. ٹھیک ہے حضرت صاحب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بے شک. حضرت صاحب، چیف تباہی، بربادی، غنڈہ گردی، نفرت، تنازعات، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، کرو شوق پورے.
جی آگے چلتے ہیں حسن صاحب. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں, نماز, روزہ اور حج کرنا کافی نہیں, انسانیت اور اخلاق بھی لازم ہے. یار اس سے بہتر بات کیا, بنیادی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو ہے کافی نہیں, وہ کافی واقعی نہیں, چونکہ یہ سارا کچھ, یہ سارے کوئی یہ اینڈز نہیں ہیں ہماری باتیں باقی مذہبوں کی طرح نہیں. دے آر ڈفرنٹ مینس ٹو اچیو سرٹن اینڈس. یہ دیکھو نا, انسانیت اور اخلاق ہی آتی ہے, اور ہے کیا؟ وہ بات سنو, اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے, اپنے خالق کو یاد کرنے کے لیے صرف 5 ٹائم, اور نہیں, یہ تربیت ہے تمہاری. نماز اگر تمہاری تربیت نہیں کرتی, وہ پنکچویلٹی ہے نمبر 1. اور یاد رکھیں, چند سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ دنیا کے عروج و زوال کے سارے تھیسس انہوں نے اڑا کے رکھ دیے. 9 ریزنز بتائیں جن میں پہلی ہے پنکچویلٹی. زندہ قوم کی اور ذلیل قوموں میں فرق یہ بتا. اچھا 5 وقت نماز تو پڑھ رہے ہو, باقی پابندی اوقات کا آپ کو کوئی سینس ہی نہیں ہے, کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ہے. اچھا یعنی وقت پہ جانا, نماز پڑھنا پابندی اوقات سکھاتا ہے. پھر آتا ہے آپ کی سوچ صفیں سیدھی, کندھے سے کندھا ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کندھے سے کندھا, دل سے دل ملا ہو, بھائی چارہ, قربت. اچھا پھر ایک گٹے گوڈے توڑنا ہے, مطلب یہ ہے پاکیزگی, روح کی, سوچ کی, نیت کی, آنکھ کی, ہاتھ کی, تول پورا ہو. او بھائی یہ, اچھا بات سنو میری, سارے سوچو ہے خدا کا واسطہ, 25% آبادی ہے, 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں. اس کا 1/4 یعنی 50 کروڑ آدمی اگر روز نماز پڑھتا ہے, کیوں نہیں سنی جاتی کوئی دعا؟ کرتوت نہیں ہے. جج صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ہم نام کے, صفائی نصف ایمان ہے. اللہ معاف کرے, میں نے کہا تمہاری گلیاں گندی, نیتیں گندی, عزائم گندے, ارادے گندے, منصوبے گندے. اچھا اور 2 جملوں میں ہی اپنا آپ دیکھ لو. ایک ہے رب زدنی علم, ہے میرے رب مجھے علم دے. اچھا علم حاصل کرو, چین تک جانا پڑے, ایتھے 75 سال بعد کروڑاں بچہ باہر تکے کھا رہے ہیں. اوے چھوٹے, اینٹوں کے بھٹوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں, ابیوز ہو رہے ہیں بچے کو, خدا کا خوف کرو. 100% بات. اچھا پھر آئے روزہ, اور روزہ کیا ہے؟ اور پیٹ میرا خالی ہے, بھوک لگی ہے, فریج میرا بھرا ہوا ہے. یہ سبحان اللہ, ایسی ایک عبادت ہے. کوئی نماز پڑھا تھا کوئی دیکھتا بھی ہوگا, روزے دار تو پتہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ یہ صبر, نظم و ضبط, سیلف کنٹرول. کتوں کی طرح ایک دوسرے پہ جھپٹتے ہیں. روزہ تو کچھ اور سکھاتا ہے. اچھا زکوٰۃ, بات سنو, ایک پروگرام سے فارغ ہو کے نا مریم, پورے آفس میں چکر لگاؤ اور پوچھو کسی کو زکوٰۃ کا مطلب پتہ ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب اردو میں بنتا ہے نشو و نما, گروتھ. یہ کوئی خیرات صدقہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے گروتھ. سوسائٹی کی اگر گروتھ نہیں تو کیڑیاں زکاتاں. اور 2.5% میرے جیسے کمینوں کے لیے ہے, ادروائز تو اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے, کندھے سے کندھے ملا کے عبادات کو ہم نے یہ دیکھو, ایک بڑی مشہور بات ہے, پتہ نہیں کس سے منسوب ہے, کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. تو ایک ریمائنڈر ہے. حسن صاحب, پروگرام کے اینڈ پہ نعت کے مزید چند اشعار عنایت کرتے ہیں. میں کوئی جنگجو رب ہوتا اور تیرے سامنے جھکا ہوتا, میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی, لا کہتا نہ میں رہا ہوتا. سبحان اللہ. سوچتا ہوں جو تب جنم لیتا, جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا. کیسا کیسا بندہ کہاں پہنچ گیا, کتنے خوب. اچھا ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا, اور تیرے سر پہ گھومتا ہوتا, جتھے جتھے جاندے حضور پیچھے پیچھے. رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا, اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا. کہ آقا ابھی تک آئے نہیں یار, کیا کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں پہ جا گرا ہوتا.
लफ्ज होता किसी में आयत का, ये क्वालिफिकेशन नहीं, लफ्ज होता किसी में आयत का जो तेरे होंठ से अदा होता। सुभान अल्लाह। अच्छा, पौधा होता मैं जलते सहरा में और तेरे हाथ से लगा होता। जब तक झुलस ना जाता तब तक तो इस बात का मजा था ना कि वाह मुझे लगाया किसने था। सुभान अल्लाह। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया हसन साहब, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज।